إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة خاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين وظهر الداهرين. چونکہ آج پنجتن پاک میں سے دو معصوم ہستیوں کی شہادت کی مجلس ہے، لہٰذا دونوں کی خدمت میں توسل پیش کرتے ہوئے اپنی اپنی حاجات کے لیے آپ کے ہاں شب جمعہ، اس وقت ہمارے روز جمعہ ہو رہا ہے، بہرحال شب ہو یا روز ہو دونوں ہی بڑے بابر برکت ہیں، حضرت حجت سے تعلق کے اظہار کی شب اور دن ہے، لہٰذا مولا کی خدمت میں چلتے ہیں، سرکاری ختم مرتبت کی خدمت میں توسل اور پھر اس کے بعد مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں توسل اور پھر ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام امام حسن علیہ السلام پر یا وجیہا عند الله اشفع لنا عند الله صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علیم. صلوات علی محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام
کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے۔ سہ روزہ مجالس کا سلسلہ آپ کی خدمت میں ہے۔ آج شب جمعہ بھی ہے آپ کے ہاں، اور دو عظیم معصوم ہستیوں کی شہادت کی مناسبت ہے۔ اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وفات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن تاریخی حوالے سے شہادت ان کی ثابت ہے، اور ایک غربت کے عالم میں یہ ذکر ہو رہا ہے بئی معنی کہ ہم امام بارگاہ سے اس وقت محروم ہیں، وہاں پر فرش عزا سے محروم ہیں، اور جو وہاں امام بارگاہ کی ایک رونق اور نورانیت ہے وہ اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال مومنین نے جو ایام عزا کی ابتدائی سے اہتمام برتا کہ انہوں نے ہر گھر کو عزا خانے میں تبدیل کیا، اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ اپنے گھر میں اسی انداز سے، اسی تقدس کے ساتھ اس مجلس کو سن رہے ہوں گے کہ جیسے ایک عزا خانے میں سنتے ہیں، اور بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، چونکہ گھر والوں کے ساتھ بچوں کو بٹھا کر ایک مزید بہتر اہتمام اور انتظام کے ساتھ آپ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سماعت فرما رہے ہوں گے۔ بقول شاعر کہ تیرا آستاں جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبیں سہی۔ اصل تو وہی تھا کہ امام بارگاہ میں پہنچتے اور فرش عزا پر وہاں بیٹھ کر ذکر مولا حسن مجتبیٰ اور ان کے جد ذکر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے، لیکن بہرحال یہ نصیب نہ ہو سکا تو تیرا آستاں جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ تو بہرحال جہاں کہیں بھی پھر ذکر یہ نصیب ہو جائے، اسی کو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو بطور رزق رکھا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 50 ہے۔ دیکھیں، رزق فقط کھانا پینا نہیں ہے، رزق فقط لباس نہیں ہے، رزق فقط ہمارا گھر نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے رزق کریم۔ عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی رزق کریم ہے نہیں، اور چونکہ تمہید ہے لہٰذا میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے اور مزید کھولتا ہوں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 50، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور اعمال بھی ان کے نیک ہیں، یہ دو شرطیں ہیں، ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، تو لہم مغفرہ، ہم انہی کو مغفرت بھی عطا کرتے ہیں۔ لہم چونکہ پہلے آیا ہے لہذا اس میں حصر کا معنی موجود ہے، یعنی ہم انہی کو ہی مغفرت عطا کریں گے، ورزق کریم، اور ہم فقط انہیں رزق سے نہیں نوازیں گے، ہم انہیں رزق کریم سے نوازیں گے۔ رزق کریم کی سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ رزق جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے وہ رزق کریم ہے، ورنہ رزق حرام بھی ہوتا ہے، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کی میراث غصب کر لی، خمس نہیں دیا، یہ تمام رزق حرام کی قسمیں، اور کسی کو دھوکے سے مال حاصل کر لیا، تو رزق حرام بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ہے رزق کریم۔ ہر وہ رزق کریم ہے کہ جو آپ کو اور مجھے اللہ سے قریب کر دے، جس کے رزق حسن بھی کہتے ہیں، رزق حسن، اور یہی مطلب ہے اس دعا کا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی پروردگار فقط دنیا نہیں چاہیے، دنیا حسنہ چاہیے، اور مرنے کے بعد بھی فقط آخرت نہیں، آخرت حسنہ چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا حسن چاہیے، آخرت بھی حسن چاہیے۔ اور اس سے پہلے کی جو آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ جو دعا ہے یہ قرآن کی آیت ہے در حقیقت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو بہترین دعا ہے دعائے قنوت کے لیے۔ اس سے پہلے کی جسٹ آیت، یہ جو آیت ہے وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 201، اور اس سے پہلے آیت نمبر 200، اس میں حج کا ذکر ہو رہا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنے مناسک حج کو مکمل کرتے ہیں تو اللہ نے کہا تم خدا کو یاد کرو ویسے کہ جیسے تم ایک زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کے ذکر کرتے تھے اور کارنامے سناتے تھے، بلکہ او اشد ذکر، ارے وہ تو دنیا سے گزر گئے، وہ تو حالت کفر میں چلے گئے، تم جو ذکر کرو خدا کا وہ شدید انداز میں، او اشد ذکر، ان سے بڑھ کر خدا کا ذکر کرو، خدا کو یاد رکھو۔ فمن الناس من یقول، اور تمہیں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، بہت غور کیجیے گا، اب یہاں پر دنیا حسنہ نہیں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار بس جو کچھ ہے دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ باقاعدہ آیت کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے، جو کچھ ہے عزت، شہرت، دولت، اسٹیٹس، مکان، گاڑی، فیملی وغیرہ 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 سب دنیا میں مل جائے بائی ہوک اور کروک، بس آخرت میں ہمیں چاہے ملے نہ ملے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو پہلے ان لوگوں کا بیان ہوا کہ جو فقط دنیا چاہتے، اس کے بعد پھر ان لوگوں کا بیان ہوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا چاہتے ہیں لیکن دنیا حسن چاہتے ہیں، یعنی وہ دنیا کے جو حلال سے ملے، رزق فقط نہ ہو، رزق کریم ہو۔ بہت غور فرمائیے گا،
اس آیت میں ربنا آتنا فی الدنیا، جہاں فقط دنیا کی بات ہے، اس کے ساتھ لفظ حسنہ کا ذکر بھی نہیں کیا قرآن نے. یعنی انہیں جو دنیا چاہیے اور آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، یہ دنیا حسنہ نہیں چاہیے انہیں، فقط دنیا چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا کسی بھی طریقے سے مل جائے بس. لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں دنیا چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ فقط آخرت کو چاہتے ہوں، دنیا کو بھی چاہتے ہیں. بلکہ حدیث معصوم یہ ہے کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے کہ جو اپنی آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دے. تو یا کون سی دنیا مراد ہے؟ دنیا حسنہ مراد ہے. اگر دنیا حرام والی ہے وہ تو چھوڑنا ہی ہے آپ نے، اسے تو نہیں لے سکتے آپ. لیکن اگر حلال سے دنیا ہے اور حسنات کے ساتھ ہے، اسے یقیناً قرآن نے جب کہا کہ آپ دعا مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار میری تو دنیا میں نیکیاں مجھے عطا فرما، خیر کے ساتھ دنیا عطا فرما. یہی مال بہترین نیکی بن سکتا ہے، یہی اولاد بہترین نیکی کا ذریعہ بن سکتی، یہی گھر، یہی دولت، یہی عزت، یہی سٹیٹس، یہی مقام، یہ حرام میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، حلال میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو انشاءاللہ آپ تک بات پہنچ رہی ہوگی کہ کافر جب مانگ رہا ہے تو وہ فقط دنیا مانگ رہا ہے، آخرت نہیں مانگ رہا. اور دنیا بھی وہ مانگ رہا ہے کہ جس میں حسنہ نہیں ہے. لیکن جب مومن دعا کر رہا ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس حسنہ کا بھی وہی مطلب ہے کہ ہم نے رزق کریم کا آپ کے سامنے عرض کیا کہ دنیا بھی پروردگار وہ چاہیے کہ جو ہمارے کمال معنوی کا ذریعہ بنے، ہر دنیا نہیں چاہیے. وہ رزق بھی اچھا ہے، وہ دنیا بھی اچھی ہے کہ جو ہمیں رب سے قریب کر دے، کمال معنوی کا ذریعہ بن جائے. یعنی اللہ کا دیا ہوا کھانا پینا، لباس، گھر، گاڑی، زمین وغیرہ 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 اگر آپ کے کمال معنوی کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ رزق کریم ہے. اور اگر یہ کمال معنوی کا ذریعہ نہیں بن رہا تو یقین جانے گا کہ یہی رزق آخرت میں وبال جان بن جائے گا. یہی گھر، گاڑی، اولاد، مال وغیرہ وغیرہ، یہی آخرت میں وبال جان بھی بن سکتا ہے اگر یہ میں اللہ سے قریب نہیں کر رہا. اور یہ فقط ان چیزوں کی مثال نہیں ہے، خود آپ اپنی اور میں اپنی باڈی پہ دیکھ لوں. ہمیں جو اللہ نے کانوں سے سننے کی صلاحیت عطا کی ہے، یہ بھی رزق ہے نا. اگر یہ کانوں سے سننے کی صلاحیت ہمارے کمال معنوی کا ذریعہ بن جائے تب جا کر یہ سماعت رزق کریم کہلائے گی. ورنہ اگر اس سے لاہو لاف سنتے رہے تو اس رزق کو ہم نے کمال کے لیے استعمال نہیں کیا، یعنی اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے استعمال نہیں کیا. تو اب میں کیا کروں؟ حدیث نبوی اور آج جو کہ سرکار ختمی مرتبہ ہی کی وفات یا شہادت کی مناسبت سے مجلس اعزا ہے، تو میں پہلی جو حدیث آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں وہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہوں نے ہی ارشاد فرمایا کہ الغنا رقیۃ الزنا. حضور نے فرمایا ہے کہ اب اتنی سخت حدیث ہے واقعی نہیں، کہ جو حرام میوزک ہے وہ آواز کا زنا ہے. مجھے بتائیے کہ اس حدیث کے بعد باقی اور کیا رہ جاتا ہے؟ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کہ جب سرکار ختمی مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اعضاء کا زنا، آنکھوں کا زنا بھی آپ نے سن رکھا ہے، زبان کا زنا، کان کا زنا یہ ہے کہ حرام میوزک سنا جائے. تو کیا یہ سماعت ہمیں پھر اللہ سے قریب کر رہی ہے یا شیطان کا بندہ بنا رہی ہے؟ پھر آگے فرمایا کہ یا اللہ، فرمایا کہ جو صاحب غنا ہے یعنی گانے بجانے والا اور اسے سننے والا، وہ محشور ہوگا من قبر، ہی اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، اعمی و اخرس و ابکم، ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ، یعنی گونگا بہرا اندھا. اسے ایسے اٹھایا جائے گا قبر سے کہ نہ اسے نظر آ رہا ہوگا، نہ بول پائے گا، نہ دیکھ پائے گا، نہ سن پائے گا. اللہ اکبر. تو آج کی گفتگو کا پہلا ہی گویا ایک طریقے سے ہماری جانب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹس ہے تو نکال باہر کیجئے انہیں اپنے گھر سے خدایا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کروں اور میوزیکل انسٹرومنٹس کا خاتمہ کروں. یعنی اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں دو چیزوں کے لیے، ایک بت پرستی کا خاتمہ جو الحمدللہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے، اور ایک میوزیکل انسٹرومنٹس کا خاتمہ کروں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بھیجا اس لیے گیا. یعنی رسول اللہ نے میوزیکل انسٹرومنٹس کو کائنڈ آف بت پرستی سے تعبیر کیا. اس لیے کہ پھر اس میں بھی ہم اور آپ اپنے پھر ہوش و حواس میں نہیں رہتے. اگر جس پر جنون طاری ہو جائے میوزیکل انسٹرومنٹس کا، پھر وہ انسان اپنے ہوش و حواس میں، سینسز میں نہیں ہوتا. پھر اس کے دل سے نفاق، احادیث ساری سنا رہا ہوں آپ کو، اس کے دل سے نفاق اتنا زیادہ اٹھتا ہے، اتنا زیادہ پیدا ہوتا ہے نفاق، یعنی ہپوکریسی، منافقت. اس میں آپ چھوڑ دیجئے کسی عالم کی بات، کسی بزرگ کی بات، کسی مجتہد فقیہ کی بات، امام معصوم کی حدیث سے سنائی، اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا. اور آیت اللہ شہید صغیر شیرازی کی شعراء آفاق کتاب گناہ کبیرہ میں حدیث دیکھ لیجئے گا.
چونکہ یہ اردو اور انگلش حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ خود بھی جا کے چیک کر سکیں کہ کیا رسول اللہ نے فرمایا یا نہیں فرمایا. کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا, میں 28 سفر کو حدیث نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا پھر؟ کہ مجھے بھیجا اس خاطر گیا ہے کہ میں دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کروں اور میوزیکل انسٹرومنٹس کا خاتمہ کروں. یعنی اگر خدا نہ خواستہ کسی مومن کے گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹ ہے تو ابھی وہ بعثت کا پورا مقصد ہی اس نے اچیو نہیں کیا. وہ رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ ضرور پڑھا محمد رسول اللہ, لیکن در حقیقت اس نے رسول اللہ کی بعثت کو صحیح اسپرٹ میں ابھی پوری طریقے سے وصول ہی نہیں کیا. اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں بت پرستی کو بھی ختم کروں گا, میوزیکل انسٹرومنٹس کو بھی ختم کروں گا. اس لیے کہ رسول اللہ جانتے تھے کہ یہی میوزیکل انسٹرومنٹس کا راستہ ہے, یہی حرام میوزک کا راستہ ہے کہ جو انسان کو لیڈ کرتا ہے بہت سارے گناہوں کی طرف, انکلوڈنگ شراب نوشی ہے, انکلوڈنگ بے حیائی ہے, انکلوڈنگ بے حجابی, یہ سارے اسی لیڈ سے نکلتے ہیں. ایک میوزک آپ شروع کر دیجیے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک, آگے آگے سارے گناہ خود بخود ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ دل سے نفاق اور ہپوکریسی کو یہ ایجاد کرتا ہے. حدیث معصوم ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. تو یہ آپ قرآن کبیرہ میں دیکھ لیجئے گا, اردو انگلش ورژن میں, فارسی اور عربی حوالے تو خیر بہت ہیں اس حدیث کے, لیکن میں نے انگلش یا اردو حوالہ دے دیا. اچھا, بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں کہ مثلا کچھ حلال میوزک ہے, تو یقیناً ہر میوزک حرام نہیں ہے, یہ تو بات طے ہے. خود اب چونکہ فقہی مسائل کی تو یہ کلاس نہیں ہو رہی, ورنہ یہ کہ مثلا وہ جو لہو و لعب کی محفلوں سے مناسبت رکھتا ہو اور معمولاً فاسقوں کی محفلوں میں, صحیح نا, سنرز, ان جیسوں کی محفلوں میں بجایا جاتا ہے, وہ میوزک حرام ہے. سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہوگی. لیکن اس کا پھر فائدہ اٹھا کر ہر ڈاؤٹ فل میوزک کو بھی سنتے رہنا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے ایمان سے بتلائیے گا, اگر 100 گلاس ہوں ایک جگہ اور اس میں سے کہا جائے کہ 99 میں بالکل صحیح خالص پیور پانی ہے, لیکن ایک میں زہر ملا ہوا ہے, 100 میں سے ایک میں زہر ملا ہوا ہے, 99 بالکل 100% پیور منرل واٹر, 1% پروبیبلٹی ہے, آپ پیئیں گے اس پانی کو؟ نہیں نا. بس مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں تعجب ہے اس انسان پر جو بیماری کے ڈر سے مضر صحت کھانا تو چھوڑ دیتا ہے. آپ کھانا چھوڑ دیں گے وہ, اس لیے کہ آپ کی باڈی کے لیے ہارمفل ہے. مولانا نے کہا تعجب ہے اس شخص پر کہ جو بیماری کے ڈر سے مضر صحت کھانا تو چھوڑ دیتا ہے, لیکن گناہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑتا. حرام نہیں چھوڑتا انسان گناہ کے ڈر سے. جب آپ اپنی باڈی کے لیے یہ رسک نہیں لیتے کہ 1% پروبیبلٹی, 1% چانس بھی نہیں لیتے آپ, تو اپنی روح کے لیے کیوں رسک لیتے ہیں؟ بات میری پہنچ رہی ہوں انشاءاللہ. حدیث میں آیا ہے کہ تقویٰ کا عالی ترین مرتبہ یہ ہے کہ ان اشیاء کو بھی چھوڑ دو جن پر تمہیں حرام ہونے کا ڈاؤٹ ہے, چھوڑ دو. کہیں انسان واقعا کسی ایسی مجبوری میں آ جاتا ہے جہاں شریعت نے ایک ڈاؤٹ کے طور پر اسے حلال بھی قائم, مثال کے طور پر آپ ایک واش روم میں جا رہے ہیں, پبلک واش روم ہے, اس وقت ایک ضرورت احتیاج ہے, اور چونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے, اور شریعت نے کہا کہ جب تک آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ اسے پاک سمجھیے اور اس کو یوز کر لیجئے. بہت سارے ایسے معاملات میں آپ ڈاؤٹ کو استعمال کر لیجئے. شریعت نے آپ کو ایک فیسلٹی دی ہے, آپ کو ایک زندگی آسان کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے. ان معاملات کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن ایک چیز کو خود ہی اپنے اوپر امپوز کر دینا, وہاں تو ایک مجبوری ہو گئی نا کہ آپ نے یوز کرنا ہے, یا کہیں مثال پر آپ ٹریول کر رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, ایئر لائن میں آپ کو کھانا ملا ہے, اب یو آر ناٹ 100% شیور, قرآن پر ہاتھ رکھ کے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن کم سے کم آپ انکلائنڈ اسی طرف ہیں کہ بھائی میں مسلم ایئر لائن میں سفر کر رہا ہوں اور یہ حلال کھا رہا ہوں, انہوں نے کہا, اور آپ کو تقریباً اطمینان آ جاتا ہے, آپ نے کھا لیا. وہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جن میں شریعت نے آپ کو آسانی اور سہولت فراہم کی ہوئی. لیکن مثلا میوزک کا معاملہ ہے, اس میوزک کو آپ کیوں اپنے اوپر اس طریقے سے لے کر آتے ہیں کہ وہ میوزک کے جو ڈاؤٹ فل ہے اور شریعت کے مطابق شاید حلال بھی ہو جائے ان کا سننا, تو کیا ہم اپنے جسم کے لیے 1% بھی چانس لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. 1% چھوڑ دیجئے, 0.1% بھی نہیں لیں گے. اگر 1000 گلاسز رکھے ہوں, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اگر کہا جائے کہ ان 1000 میں سے ایک وہ ہے کہ جس میں زہر ملا ہوا ہے, نہیں پیئیں گے ہم. بھائی 0.1% بھی کیوں چانس لوں میں؟ تو اپنی روح پہ کیوں لیتے ہیں ایسا چانس؟ یہ کان اللہ نے رزق کریم دیا ہمیں ان سماعتوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے. ان سے وہ باتیں سننی ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے, اہل بیت اطہار راضی ہیں. نگاہیں بھی وہ فائدہ مند ہے جو ہمیں کمال عطا کر سکے, یا کم از کم ہمیں شیطان کا بندہ نہ بننے دیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے تو کہ ہم ایک کمال معنوی کی طرف, خدا متعال کی طرف سفر کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, چلے ٹھیک ہے, کوئی مباح بھی دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم ایسی چیز تو نہ سنیں اور نہ دیکھیں جو ہمیں شیطان کا بندہ بننا دے. اللہ اکبر.
حدیث میں آیا ہے کہ انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جس کی بات وہ غور سے سنتا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. اور پھر امام معصوم نے آگے فرمایا کہ اگر وہ خدا کی بات سن رہا ہے یا خدا کے نمائندوں کی بات سن رہا ہے وہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے. اگر وہ شیطان کے نمائندوں کی بات سن رہا ہے وہ شیطان کا بندہ بن جائے گا. یہ غنا لاہو لاب یہ سب کیا ہے؟ شیطانی کے تو نمائندے اور کیا یہ. اور بالخصوص یہیں سے ہم نے بات کا آغاز اس خاطر کیا ہے کہ جس کنٹری میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں, میں جہاں بیٹھا ہوں اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے, وہاں پر شاید ہمارے بچوں کے لیے انڈیا پاکستان کے اس ماحول کی طرح معاملہ نہ ہو کہ مثلا غیبت بہت زیادہ ہو یا جھوٹ بہت زیادہ ہو. اگرچہ کہ ان باتوں کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے کیونکہ یہ بڑے خطرناک گناہ کبیرہ ہیں. کہیں کہا گیا کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ حدیث میں الغیبت اشد من الزنا. کیا ہم ایک مومن کے تصور کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میں مثال دے رہا ہوں فقط سمجھانے کے لیے کہ ایک مومن کو ہم نعوذ باللہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ زنا کر رہا ہے. آپ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ اور اگر وہی مومن یا ہم خود اگر غیبت کر رہے ہو تو پھر کیا سوچیں گے؟ وہ تو بڑا کیجول لیں گے اسے. اس لیے کیجول لیں گے کہ ہم اس کی سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھتے, بلکہ ہم تھوڑے سے اور لقمے بھی دیتے ہیں کیونکہ ہمیں خود بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے نا, غیبت سننے میں ہمیں خود بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے, ہم خود تھوڑے سے لقمے دیتے ہیں. اس نے ایک بات کہی, وہ رک گیا, ایک دو باتیں سنا کر کسی مومن کے بارے میں وہ اسٹاپ ہو گیا. ہم نے کہا اچھا اور کچھ, اور کوئی نئی تازی؟ یہ ہمارا لقمہ ہوتا ہے. ہم نے کہا اور کوئی نئی تازی, وہ سامنے سے پھر شروع ہو گئے. 10 منٹ تک کے لیے ہمیں اور مزہ آ رہا ہے. اس لیے غیبت کرنا بھی حرام, غیبت سننا بھی حرام. بات ہو رہی, اللہ اکبر. تو اگر ہم جس شے کو سن رہے ہیں, حدیث میں آیا کہ اس کا بندہ بن رہے ہو تم, تو اس سے خیر دیکھیں, خیر سنیں. اگر خیر نہیں دیکھ رہے اور خیر نہیں سن رہے تو کم از کم شر سننا اور دیکھنا تو بند کریں. مباح چیز ٹھیک ہے, کم از کم ہمیں شیطان کا بندہ تو نہ بنا دیں. ہماری خود کی آنکھیں اور ہمارے کان. میں صحیح عرض کر رہا ہوں, میں جملہ عرض کرتا ہوں آپ سے, اگر یہ آنکھیں شیطان کا بندہ بن جائے نا, ہمیں بنا دیں شیطان کا بندہ, تو یقین جانیے گا بہتر ہے آنکھوں کا نہ ہونا آنکھوں کے ہونے سے. یہ بہت بڑی بات ہم نے عرض کر دی آپ کی خدمت میں. ابو بصیر نابینا صحابی ہیں. ابو بصیر ان کی کنیت بھی اسی اعتبار سے رکھی گئی تھی. جو دیکھ سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا بصارت ہے جس کے پاس. تو ان کے پاس بصارت تو نہیں تھی لیکن بصیرت اتنی زیادہ تھی, یعنی دل کا نور, نورانیت اتنی زیادہ تھی کہ انہیں کہا گیا یہ فقط بصیر نہیں ہے, یہ ابو بصیر ہے. ایک تھا وہ ابو جہل, یہ ہے ابو بصیر. وہ تھا جاہلیت کا باپ, یہ ہے بصیرت رکھنے والوں کے باپ. گویا اس مقام پر ہے کہ بصیرت اپنے انتہا پر ہے ان کی. 5ویں امام اور 6 امام نے ان جیسے اصحاب کے لیے فرمایا تھا کہ اگر ابو بصیر اور محمد ابن مسلم اور کچھ اصحاب کے لیے فرمایا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو لندر آثار النبوہ, نبوت کے آثار ختم ہو جاتے. نبوت کے آثار بچے ہی قال الباقر و قال الصادق سے. جو امام علیہ السلام آپ کو ہم تک جو امام کی احادیث پہنچتی ہیں, یہ علم رسالت ہی تو ہے اور الگ سے تھوڑی کوئی علم ہے. جو امام حسن علیہ السلام کہتے تھے مولا کا علم بڑا مشہور ہے, مولا کا کرم بڑا مشہور ہے, یہ سب علم رسالت ہی تو تھا جو ائمہ علیہ السلام سے صادر ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہی تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے رسول اللہ نے علم کے 1000 باب سکھلایا اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کو نکالا. وہ کیا ہے؟ جو کچھ امامت سے آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ در حقیقت رسالت ہی کا پرتو ہے, جو وہاں سے آپ کو جو امامت کے ذریعے سے چھلک رہا ہے. اسی لیے تو امامت کا انسٹیٹیوشن باقی رکھنا ضروری تھا کہ رسالت ایک موقع پر ختم ہو جائے گی لیکن امامت کو قیامت تک رہنا ہے, تاکہ وہ نور رسالت قیامت تک محفوظ اور باقی رہے اپنی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ. بات پہنچ رہی؟ تو ابو بصیر نابینا صحابی. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ سارے جو سینسز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہمارے کمال کا ذریعہ. اب ابو بصیر نابینا صحابی ہیں 5ویں اور 6 امام کے. ان کا ایک مکالمہ ہے 5ویں امام کے ساتھ, بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 237 پر. ابو بصیر 5ویں امام سے کہتے ہیں کیا فرزند رسول آپ نسل رسول ہی میں سے ہیں؟ مولا نے کہا بے شک. اچھا اب یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ابو بصیر جیسا معرفت رکھنے والا صحابی سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ ایک تمہید بنا رہے ہیں آگے کے ایک معاملے کے لیے, کیونکہ نابینا ہے نا. بہرحال انسان ہے, خواہش کس کی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس آنکھیں ہوں. ہم میں سے مجھ سمیت کہ آج کو یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ اگر ہمیں آپشن دیا جائے کہ بھائی آپ کی آنکھیں ہوں یا نہ ہو تو آپ کس کو سلیکٹ کریں گے؟ لازمی سی بات ہے, کون یہ کہے گا کہ بھائی مجھے آنکھیں نہیں چاہیے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ. تو ابو بصیر کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. پھر ابو بصیر سوال کرتے ہیں کہ آپ فرزند رسول ہیں تو کیا آپ تمام انبیاء کے وارث بھی ہیں؟
دیکھیں وہ بات جو مجھے آپ کو بتا دو کہ ابو بصیر کو نہیں پتا کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفۃ العشب جمعہ بھی آپ نے زیارت وارثہ یا پڑھ لی ہوگی یا پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. آقا امام حسین علیہ السلام جب تمام انبیاء کے وارث ہیں، ہمارے تمام ائمہ تمام انبیاء کے وارث ہیں، اور حضرت حجت تو وہ ہیں کہ جو تمام انبیاء کے بھی وارث ہیں اور تمام ائمہ کے بھی وارث ہیں. حضرت حجت کے نام گرامی پر آج شب جمعہ ہے، اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولا کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندر حیدری اور حسینی صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو ابو بصیر نے کہا کہ اے مولا آپ فرزند رسول بھی ہیں، آپ انبیاء کے وارث بھی ہیں. اچھا مولا جانتے تھے کہ ابو بصیر یہ کیوں تمہید بنا رہے ہیں؟ مولا نے کہا ابو بصیر گویا اب میں زبان حال کہہ رہا ہوں کہ ابو بصیر ہم سمجھ گئے، تم قریب آؤ ہمارے. ابو بصیر کو قریب بلایا اور قریب آتے ہی جب ابو بصیر آئے تو مولا نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا ابو بصیر کے. نابینا تھے نا، ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بصیر کہتے ہیں میں ایسا بینا ہو گیا کہ میں زمینوں آسمانوں پہاڑوں سمندر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. بہت خوش ہوئے ابو بصیر، بہت خوش ہو گئے، بینائی واپس آ گئی. مولا باقر علیہ السلام نے کہا تحب ان تکون ہکذا، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ مولا باقر علیہ السلام وہی ہیں کہ جو رسول اللہ کے بہت زیادہ شبیہ، بلکہ شاید سب سے زیادہ شبیہ ائمہ علیہ السلام میں سے، جنہیں جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے رسول اللہ نے سلام کہلوایا تھا. تو گویا میں جو شب 28 سفر جو رسول اللہ کی بعثت کے مقصد پہ بات کر رہا ہوں تو وہ اسی تسلسل میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام کا ذکر آ جائے تو موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے جابر تم اسے سلام بھجواؤ گے میرا، اور اسے سلام میرا دے دینا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت پر، اور جس کے شمائل میرے شمائل پر ہوں گے، جس کے صفات میرے صفات پر ہوں گے، جس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ میری طرح ہوگا. تو امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں ابو بصیر سے کہ جب بینائی واپس آ گئی نا تو کہ اتحب ان تکون ہکذا، ابو بصیر کیا چاہتے ہو کہ اسی طرح سے رہو؟ آنکھیں واپس آ گئی ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے، تم چاہتے ہو اسی طرح سے رہو. لیکن پھر ایک بات ہوگی، وَلَكَ مَا لِلنَّاسِ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ پھر تمہارے لیے ویسے ہی حساب کتاب ہوگا سخت کہ جو باقی انسانوں کا قیامت میں ہوگا، جن کی آنکھیں ہیں. ہم اور آپ کا حساب کتاب تو سخت ہے. ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا دیکھا، کیوں نہیں دیکھا، کہاں نظریں جھکائیں، کیوں نظریں بند نہیں کی. حدیث کتنی دعاؤں میں آیا ہے کہ تو خدا پروردگار دلوں کا حال بھی جانتا ہے اور نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے. کسی اور کو پتہ چلے نہ پتہ چلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے نا. جہاں کہیں نگاہوں کی خیانت آئی، جہاں کہیں وہ لسٹ شامل ہوئی، وہیں سے ہمارے گناہوں کا میٹر شروع ہو گیا. اور چاہے کسی کو نہ پتہ چلے، کسی کو نہیں پتہ چلا. آج کل تو گناہ کے ایسے ایسے جو ہمارے پاس ٹولز شیطان نے دے دیے، یہی موبائل وغیرہ گیجٹس وغیرہ، کہ برابر میں بیٹھے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون سا گناہ کر رہا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی انسان گناہ کر رہا ہے تو اس برابر والے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. باپ کو بیٹے کا نہیں پتا ہوتا، بیٹے کو باپ کا نہیں پتا ہوتا. میں تو کہتا ہوں سادہ سی بات ہے، پتہ نہیں کیا ہم اس قابل بھی ہیں یا نہیں. ہم حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اللہم صلی علی محمد و علی محمد، مولا کو بلاتے تو ضرور ہیں، لیکن کیا ہم اس قابل بھی ہے یا نہیں کہ یہ موبائل ہے میرا، سادہ سے موبائل، کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ اپنا موبائل بغیر کسی خوف و خطر کے اپنے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے سکوں؟ یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. یہ بھی تو رزق ہے نا اللہ کا. کیا یہ رزق کریم ہے یا یہ وہ رزق ہے جس نے مجھے شیطان کا بندہ بنا دیا؟ چھوڑ دیے مباح وغیرہ باتوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، کہ جس میں ہم کبھی کبھی گھنٹوں ضائع کرتے ہیں نیٹ فلکس میں اور یوٹیوب میں. چاہے مباح بھی کام دیکھ رہا ہوں، وہ وقت جو ضائع کرتے ہیں اس کا حساب کتاب تو الگ. لیکن میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں ہم کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی شرمندگی والی چیز نہیں کہ میں نے اگر مولا حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں سے پیش کیا تو مجھے شرمندگی نہیں ہوگی؟ شاید ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں کہ مولا کی خدمت میں تو چھوڑ دیجیے موبائل، اپنے باپ کے لیے بھی نہ دے سکیں، اسے بھی نہ دے سکیں، اپنی اولاد کے ہاتھ میں نہ دے سکیں پتہ موبائل. وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ شوہر جو ہے نا اندر اندر اس وقت لرز رہا ہوتا ہے کہ جب بیوی اس کا موبائل چیک کر رہی ہو کہ اللہ جانے پکڑا ہی نہ جاؤں. کہیں اللہ اکبر. تو اچھا مجھے بات
اتنی طولانی اس کو کھینچنا نہیں تھا، لیکن بات سے بات نکلتی چلی گئی اور بڑا اہم بھی تھا، تو میں اس کو کرتا چلا گیا. میں نے بس ارادہ ویسے ہی کیا ہوا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بات شروع کروں گا اور میں رب بنا کے فوراً آ جاؤں گا مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں. لیکن چونکہ ایک کم سے کم اس میں سہولت ہے کہ جو 3 روزہ مجالس کا سلسلہ ہے تو بات اسی موضوع پر ہی رہے گی انشاءاللہ آگے. پھر میں اگر آج جتنا ہو سکے گا مولا حسن علیہ السلام کی خدمت کے حوالے سے عرض کروں گا، اور پھر کل بھی انشاءاللہ مولا حسن علیہ السلام ہی کے بارے میں ہم اگر گنجائش ہوگی تو بات کریں گے انشاءاللہ سے، اور اس کو جاری رکھیں گے. تو پروردگار تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے. شاید برابر بیٹھے والے کو نہ پتا ہو کہ کس سے کیا گناہ سرزد ہو رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں جانتا کیا؟ اللہ بھی جانتا، اللہ کی حجتیں بھی جانتی. آپ نے واقعہ تو سن رکھا ہوگا کہ مولا کائنات طواف کر رہے تھے. یہ ابن ابی الحدید معتزلی جو جن کا تعلق مسلک اہل سنت سے، انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی، بڑی مشہور شرح ہے ان کے نہج البلاغہ پر. انہوں نے اس واقعے کو بھی لکھا ہے، اور بھی کچھ کتابیں، یعنی بلکہ علامہ مجلسی نے، جب علامہ مجلسی نے ایک مرتبہ معذرت علامہ امینی جو صاحب الغدیر ہیں، ون آف دا گریٹسٹ علماء ان دا ہسٹری آف شیعہ، ساتھ میں یہ کہ وہ مولائی بے انتہا تھے. اور ایک مرتبہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ علی عین اللہ ہے اور ید اللہ ہے، یعنی علی وہ ہیں کہ جو اللہ کی آنکھ ہے اور اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ سبحان. تو اس وقت کسی اہل سنت عالم نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی آپ مولا علی کو صحابی کی حد میں رکھیے، آپ اتنا نہ بڑھائیے. اگرچہ کہ علی فقط صحابی بھی نہیں ہے، آپ میں فضائل تو ضروری ہے کہ پیش کرنا، اور اگر امام بارگاہ میں مومنین سامنے ہو تو پھر کیا ہی لطف ہوتا ہے اس کا کہ جب آپ سامنے سے درود بھی پڑھ رہے ہو، سامنے سے نعرہ حیدری یا علی کی بھی عبادت کر رہے ہو، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے گھروں میں بھی یہ عبادت انجام دے رہے ہوں گے. مولا علی السلام فقط صحابی بھی نہیں ہے. علی صحابی، جب امام احمد ابن حنبل سے یہ بات منقول ہے کہ ان کے بیٹے نے پوچھا تھا، یا امام شافعی سے منقول ہے کہ ان کے بیٹے نے پوچھا تھا کہ بابا یہ بتلائیے گا کہ رسول اللہ کے اصحاب میں سے، 28 سفر پر یہ بات بھی آ جائے تو بڑی مناسب ہے کہ رسول اللہ کے اصحاب میں سے آپ کیٹیگری کر کے بتلائیے گا کہ کون سے سب سے افضل، پھر کون سے افضل، پھر کون سے افضل، پھر کون سے افضل. اور انہوں نے ترتیب سے نام لینا شروع کیا، تقریباً 10 نام لے لیے، لیکن مولا کائنات کا نام نہیں لیا. اور ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ چاہے علی کو امام کی حد میں نہ بھی مانتے ہو، لیکن کم از کم ایک بنیادی جو ایک سنی میں بھی محبت علی ہوتی ہے، اسے 4تھے نمبر پہ تو رکھیں گے آپ مولا علی کو کہ وہ افضل ہیں. چلیں پہلے پر نہیں، دوسرے پر نہیں، تیسرے پر نہیں، 4تھے پہ تو نام ہے. آپ نے 4تھے پہ بھی نام لے لیا علی کا، 10 نام لے لیا اور ابھی علی کا نام ہی نہیں لیا کہ افضل صحابہ کون سے تھے. اور اس وقت انہوں نے پلٹ کر اپنے بیٹے سے جواب دیا تھا کہ بیٹا تم نے صحابی رسول کا پوچھا تھا، نفس رسول کا نہیں پوچھا تھا. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بیٹا آپ نے نفس رسول کا نہیں پوچھا تھا. علی صحابی نہیں ہے، علی نفس رسول ہے. اللہ آئے مباہلہ نفس رسول. ابنانا کی منزل پر حسن اور حسین، انفسنا کی منزل پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. تو علامہ امینی نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے. تو کسی نے آ کر یہ کہا کہ آپ علی کو صحابی کے حد میں رکھیں، آپ اتنا نہ بڑھائیں. تو اس وقت انہوں نے تقریباً جو ریفرنسز پیش کیے تھے، اس کے بعد جو ابھی اس وقت اور بھی علماء نے مقالے لکھے، کم از کم 10 بزرگ علماء اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جو اب میں سنانے لگا. نگاہوں کی خیانت والا واقعہ کہ مولا علی علیہ السلام طواف کر رہے تھے اور کسی نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ چل رہا تھا اور مولا علی نے اسے تماچا مار دیا، تھپڑ. تو یہ خلافت دوم کا زمانہ تھا. تو وہ گیا رسول اللہ کے اس وسیع نے، یعنی مولا علی نے اسے تماچا مارا تھا، تو وہ گیا خلیفہ دوم کے پاس اور جا کر کہا کہ آپ کی خلافت میں کیا ہو رہا ہے کہ میں طواف کر رہا تھا اور علی نے مجھے بلا وجہ تماچا مار دیا. اور گویا ان کی جرات نہیں تھی کہ وہ مولا علی کو طلب کرتے کہ آپ آئیے، آپ کے لیے شکایت آئی. وہ خود گئے حضرت علی کے پاس اور جا کے کہا کہ اے ابو الحسن آپ کے لیے ایک شکایت آئی ہے کہ آپ نے دوران طواف ایک شخص کو تھپڑ مار دیا. تو مولا نے کہا کہ ہاں اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہ رکھ رہا تھا. بات سمجھ میں آئی میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ دل کا حال یا اللہ جانتا ہے یا 14 جانتا ہے. کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، حضرت حجت جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے جب تک دل میں معرفت خدا اور محبت اہل بیت کا سیلف سینسر نہ لگا ہو، کوئی شے آپ کو گناہ سے روک ہی نہیں سکتے.
کہیں نہ کہیں جا کر شیطان نے ایسا معاملہ اس وقت دنیا کا جال ایک شیطانی بچھا دیا ہے. پہلے ایک زمانہ تھا کہ جو بزرگ ان کی ہم کہانیاں یا جو باتیں پڑھتے ہیں کتابوں میں دیکھتے ہیں یا ڈراموں میں اس وقت دیکھا کرتے تھے کہ جناب جس سے کوئی گناہ کرنا ہے کوئی غلط کام کرنا ہے اسے شہر سے باہر یا محلے سے کم از کم باہر جانا پڑتا تھا, کیونکہ اگر میں نے محلے میں گناہ کیا تو سب کے سامنے میں بدنام اور ذلیل ہو جاؤں گا. اب شیطان نے ایسا ریورس کر دیا اس معاملے کو کہ جسے جتنا گناہ کرنا ہوتا ہے وہ اتنا اپنے کمرے کے اندر جاتا ہے, وہ اتنا باتھ روم کے اندر جاتا ہے, اس لیے کہ گناہ ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچا دیا شیطان نے, فنگر ٹپس پہ گناہ ہے. 2 لفظ آپ نے انٹرنیٹ پہ لکھ کے گناہ شروع ہو گیا. اس گناہ سے بچیں کیسے؟ بنیادی اور بیسک بات, باقی اس کی روٹس تو بہت سی, بیسک بات, جب تک معرفت خدا, وجود خدا کا احساس, کیونکہ امام نے فرمایا کہ خدا کی ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اس منزل پر نہیں ہو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو یعنی دل کی بصیرت کی نگاہوں سے, تو کم از کم ویسے تو عبادت کرو کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ایک وجود خدا کا احساس اور پھر 14 کی محبت. لیکن 14 معصومین نہ 13 ہیں نہ 15 ہیں, اس کا بھی خیال رہے. جو 13 کو مانے وہ بھی قابل قبول نہیں, جو 14 میں اضافہ کرتا چلا جائے وہ بھی قابل قبول نہیں. 14 ہیں, ان 14 کی محبت, یہ وہ امیونائزیشن ہے گناہ سے اور شیطان پرستی سے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے جو سب سے بڑا اس کا جو مرکز ہے اس 14 کی محبت کا, وہ ہے حسین کا فرش اعضا. یہاں آ کر بچے اور بزرگ امیون ہوتے ہیں دنیا پرستی سے, شیطان پرستی سے, مادہ پرستی سے. نجف سے کربلا جو لوگ پیدل چلتے ہیں, گویا وہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو امیون کر رہے ہوتے ہیں, اپنی نسلوں کو امیون کر رہے ہوتے ہیں. جو فرش اعضا پر آتے ہیں وہ آ کر اس طاقت کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم شیطان سے لڑ سکیں گے, اس لیے کہ محبت حسین جہاں پر آئے گی, ان الحسن مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ, حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے, نجات کی کشتی بھی ہے. بات سے بات بہت نکلتی چلی جائے گی کہ ایک لفظ پر میں رکتا چلا جاؤں, اور سوچا تھا کہ امام حسن علیہ السلام پر آؤں گا اور مجھے یقیناً کچھ باتیں کرنی ہے مولا حسن علیہ السلام کے حوالے سے, تاکہ کم سے کم اس شب شہادت کا حق تو ادا ہو جائے. اور باقی باتیں میں نے انشاءاللہ عرض کیا کہ چونکہ سہ روزہ مجالس سے تھوڑا سا میں کمفرٹیبل بھی ہوں. اگر ایک ہی مجلس ہوتی تو مجھ پر اور زیادہ پریشر ہوتا کہ میں آج ہی رسول اللہ کی بھی بات کروں اور پھر امام حسن علیہ السلام کی بات کروں, لیکن سہ روزہ مجالس میں تھوڑا سا میں کمفرٹیبل ہوں. اور مصائب تو انشاءاللہ تفصیل سے امام حسن علیہ السلام کے آئیں گے, تو وہ کم از کم ایک حق جتنا ہم سے انسانی صورت میں ہو سکتا ہے وہ ادا ہوگا. اچھا, مولا علیہ السلام نے اسے تماچا مار دیا, کیوں؟ اس لیے کہ باقی آپ ویسے کسی کو دیکھ رہے ہیں کہاں پر نگاہ کوئی حرام بدل گئی کسی کو نہیں پتا چلتا, لیکن 14 تو جانتے ہیں نا. تو جیسے مولا علیہ السلام نے اسے تماچا مارا اور اس نے شکایت کی, اور مولا علی نے کہا کہ اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر بھی حرام نگاہ کر رہا تھا. تو اس وقت جانتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے کیا کہا کہ اب میں تیرے لیے کیا کروں, لقد رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ, تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا, تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا. اللہ اکبر. مل کے صلوات دے دیں محمد اور آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو یہ جو نگاہیں یہ رزق کریم کے لیے, یہ رزق کریم یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہی. اچھا, مولا نے اس ابو بصیر کی وہ روایت مکمل کروں. ابو بصیر کی جب آنکھیں واپس مولا نے پلٹا دی, مولا نے کہا دیکھو جب تک تمہاری آنکھیں نہیں تھی اب آنکھیں واپس آ گئیں, تو کیا تم اتحب ان تکون ہکذا, کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے ہی رہو؟ وَلَكَ مَا لِلنَّاسِ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پھر تمہارا حساب کتاب بھی ویسے عام انسانوں کی طرح ہوگا جنہیں مجھ اور آپ کی طرح جو سب کچھ حساب کتاب دینا پڑے گا ایک ایک لمحے کے بارے میں. اور پھر مولا نے کہا یا پھر او تعود کما کنت, یا تمہیں پلٹا دیا جائے سابقہ حالت میں, یعنی وہ آنکھیں پھر ختم ہو جائیں. وَلَكَ الْجَنَّةُ خَالِصًا, پھر چونکہ تم نے اس ایک مشکل پر کہ بھائی نگاہیں نہیں تھی اس کے باوجود بھی صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری, تو وَلَكَ الْجَنَّةُ خَالِصًا, تو پھر تو خالص سیدھی جنت ہے. پھر وہ سخت حساب کتاب میں نہیں پھنسو گے. بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ابو بصیر کہتے ہیں فَمَسَحَ عَلَىٰ عَيْنِ, میں نے کہا کہ مولا نے پلٹا دیجیے مجھے, دنیا کی 60-70 سال کو برداشت کر لوں گا. اب یہ نگاہوں کے معاملے میں تو خیر بہت ہی سخت منظر ہے ہمارے لیے, اسے میں اپنے لیول پہ لے کر آ جائیں. ایک حرام آنے کا کنفرم راستہ ہے, مثلا کہ مجھے پتا ہے کہ میں ذرا سا یہ تھوڑا سا چیٹ کروں گا, کوئی معاملہ ایسا دکھاؤں گا کہ وہ حرام آ جائے گا میرے پاس. لیکن پھر حساب کتاب ایسا سخت ہوگا. بہتر یہ ہے کہ رک جاؤں, ابھی اس حرام کو چھوڑ دوں,
آنکھیں تو اگرچہ کہ آنکھیں تو حرام بھی نہیں، آنکھیں تو بہرحال ایک نعمت پروردگار ہے، تب بھی ابو بصیر یہ کہہ رہے تھے، وہ ان کی منزل تھی کہ نہیں اگر آنکھوں کے نہ ہونے پر بھی میں صبر کر لیتا اور مولا کا وعدہ ہے کہ پر اسٹریٹ جنت ہے تو 60-70 سال گزار لوں گا بغیر آنکھوں کے، باقی کہ جنت دیکھی جائے گی. جو ابو بصیر حلال کے لیے کر رہے تھے وہ شاید میں آج حرام کے لیے بھی نہیں کر پا رہا، کہ حرام سے رک جاؤں تاکہ وہ حساب کتاب میں کئی 100 سال 500 سال 1000 سال نہ کھڑا رہنا پڑے، مولا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اور بصیر کہتے ہیں کہ مولا مجھے پلٹا دیا فمسح علی عینی، تو امام نے سبحان اللہ بصیر کہتے ہیں کہ میری آنکھوں پر اپنا ہاتھ مس کیا. یہ ولایت تکوینی ہے. اولا بالتصرف کا مطلب یہی ہے. اولا بالتصرف مولا ہے نا جو، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مولا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اشارہ کرے تو جو قالین پر شیر بنا ہوا ہے وہ وجود میں آ جائے، اور مامون الرشید اپنے وقت کے مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پناہ لینے لگے کہ مجھے بچا لیجیے اس سے. یہ ہے مولائیت. وہاں امام باقر علیہ السلام نے آنکھوں پر مس کیا فعدت کما کنت، میں ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا. خود ابن ابی عمیر بہت جلیل القدر صحابی ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ابن ابی عمیر کو یہ واقعہ سنایا کہ میں نے سنا ہے کہ مولا نے ابو بصیر کو پہلے آنکھیں بھی دی اس کے بعد واپس بھی لی. تو ابن ابی عمیر نے جواب دیا کہ اشہد ان ھذا حق کما ان النہار حق، یہ بالکل حق بات ہے کہ جیسے اس وقت سورج کی روشنی چمک رہی ہے یہ حق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ویسے ہی مولا کی یہ ولایت بھی حق ہے کہ مولا جسے چاہیں آنکھیں عطا بھی کر سکتے ہیں اور پھر جسے چاہیں فوراً آنکھیں واپس بھی لے سکتے ہیں. وارث رسول ہے. تو بس آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ کاش ہم اپنے جسموں کو، اپنی زندگیوں کو رزق کریم بنا سکیں، اپنی سائٹ کو، اپنی ہیئرنگ کو، اپنی گفتگو کو. زبان کے لیے بھی اب کبھی اور موقع ہوگا تو میں زبان کے لیے، آج کانوں اور آنکھوں پہ بات ہو گئی، میں تھوڑا زبان پہ کبھی ہو سکے بات کروں گا انشاءاللہ، خاص طور پر فیملی میٹرز میں، کہ زبان کو کنٹرول کرنا کتنا زیادہ اہم ہوتا ہے بڑے بڑے جھگڑوں سے اور طلاقوں سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ایک گھر میں جو بڑے جھگڑے تھے تو ایک خاتون گئی مولانا صاحب کے پاس اور انہوں نے جا کے کہا کہ آپ مجھے کوئی تعویذ وغیرہ دیجیے کہ بہت جھگڑے ہمارے گھر میں. یہ واقعہ مرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے خاتون کے لیے بھی. تو وہ مولانا صاحب نے ایک پتھر دیا کہ یہ بڑا متبرک پتھر ہے، ائمہ علیہ السلام وغیرہ کے حرم سے مس ہو کر آیا ہوا ہے، اس کو ذرا اپنے منہ میں رکھ لینا، جب کبھی بھی کوئی جھگڑا ہونے کا چانس ہو تو اپنے منہ میں رکھ لینا. انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے. اب اس کے بعد انہوں نے جب منہ پر رکھ دیا، جب بھی جھگڑا ہو وہ منہ پہ رکھ دیں، اس کے بعد معاملہ سالو ہو جائے. اور چند دنوں میں معاملات بڑے بہتر ہو گئے. تو وہ آئی اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نے جو پتھر دیا تھا وہ تو بڑا ایسا قیمتی پتھر کہ میرے تو بہت سے مسئلے گھر کے حل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو پتھر بھی زبان پر رکھ لو انشاءاللہ یہ اثر ہوگا، اس لیے کہ یہ پتھر اس لیے نہیں دیا تھا کہ کوئی جادو ہو رہا ہے تمہارے گھر میں، یہ اس لیے دیا تھا کہ جب بھی کہیں کوئی تنازع یا کوئی نزاع کوئی بات ہو رہی ہے پتھر زبان پر رہے گا تو بول ہی نہیں پاؤ گی. اور زیادہ مسئلہ یہ مردوں کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. تو اگر مرد یہ کام کر لیں زیادہ بہتر ہے کہ جب غصے میں آ جائے تو چپ ہو جائے. لا تغضب وانت الغضبان، میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ خبردار غصے کے عالم میں فیصلہ نہ کرنا. غصے کے عالم میں تم ریئیکشن دینے جاؤ گے، تم اگر ریئیکشن 50% 60% کے حد میں دینا ہے تم اس کو ایگزیجریٹ کر کے 100% تک لے جاؤ گے، جس کی وجہ سے خاندان بریک ہوتے ہیں. اور یقین جانیے گا شیطان کا یہ بھی حربہ ہے، فیملی یونٹ کو آپ بریک کر دیجئے، اس سوسائٹی کو مورل کولیپس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ ہوگی مورلی کولیپس اگر فیملی باقی نہ رہے. لیٹ الون اسلام، میں تو ہر مذہب کی بات کر رہا ہوں، چاہے کرسچینٹی ہو چاہے کوئی اور مذہب ہو، اس پہ بھی اگر فیملی یونٹ باقی رہتا ہے کم سے کم ایک بیسک مورل ویلیوز باقی رہتی ہے. فیملی باقی نہ رہے، وہ یونٹی پورا ڈسٹرب ہو جائے. جب آپ دیکھنے لگیں کہ آپ کے ارد گرد سینکڑوں ایسے افراد ہیں جو بغیر شادی کے رہ رہے ہیں اور اس کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا اور اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اس سوسائٹی کو اخلاقی طور پر تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو غیر تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، مجھے اپنی کمیونٹی کو اور اپنی سوسائٹی کو ہمیں بچانا ہے. اس فیملی یونٹ کو باقی رکھیے، بہت اہم ہے دونوں کو بچانے کے لیے فیملی اسٹرکچر کو باقی رکھنا. اور اس میں بھی یہ تصور کہ جو ویسٹ نے ہمیں دیا ہے کہ پارٹنر نے، اسلام نے ہمیں دیا تھا ہسبینڈ اینڈ وائف. ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو تصور ہے وہ اسلام نے ہمیں دیا ہے. یہاں پر آ کے وہ چینج ہسبینڈ اینڈ وائف کے بجائے وہ پارٹنر ہو گیا. پارٹنر ہوتے ہیں ایکول کے. ہسبینڈ اینڈ وائف بہت سے معاملات میں ایکول بھی ہیں، بہت سے معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہسبینڈ کو کچھ امور دیے جو اس کی ڈیوٹی ہے اور کچھ امور پھر خاتون کو دیے، اس لیے کہ اللہ نے فزیکلی اینڈ ایموشنلی دونوں کو الگ الگ بنایا ہے.
دونوں ایک طرح نہیں ہے. دونوں مرد کو جسمانی طاقت عطا کی ہے, عورت کو زیادہ ایموشنز اور اس کو صبر عطا کیا ہے. یہ دونوں مختلف ہیں سوچنے کے انداز میں. معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جب مرد آفس سے گھر پر آئے, عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے, اب خیر جاب کا جو کلچر ہے اس میں تو پھر ایک یہ بھی کام ہوا کہ بھئی مرد اور عورت دونوں ہی جاب کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اب کتنی باتوں کو میں ٹچ کرتا چلا جاؤں, ایک کے بعد ایک دوسرا ہی ونڈو کھلتا چلا جا رہا ہے. لیکن ویسے ہمارا پاکستان انڈیا کا جو کلچر کہ بھئی ایک مرد جاب کر کے آیا, اسے اس کے ایموشنز, اس کی خواہش یہ ہے کہ میں آدھا گھنٹہ سکون سے بیٹھا رہا ہوں, کہ مجھ سے بات نہ کریں. جبکہ وہ خاتون چونکہ گھر میں تنہا رہی ہوئی ہیں, یا اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے تو بہت سے مسائل میں رہی ہوئی ہیں, ان کی یہ خواہش ہے کہ جیسے ہی شوہر میرے گھر میں آئے تو میں آدھا گھنٹہ اسے بات سناؤں اور اپنی دل کی باتیں کہوں. اس لیے کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو کمپلیٹ کیا, ایک دوسرے کے مکمل ہیں. تو اسے ہسبینڈ وائف ہی کی صورت میں رہنے دیں. ہسبینڈ کو بہرحال چیزوں میں کچھ اختیار بھی دیا ہے کہ بھئی خاتون کہاں جائیں گی, گھر کے جو فائنانسز ہیں, گھر کا ایک ماحول ہے, سسٹم ہے, اس میں. عزیزان گرامی, میں معذرت چاہتا ہوں کہ کئی باتیں ایک ساتھ کھل گئیں, لیکن یہ ساری باتیں اہم تھیں. تو بات یہ ہوئی چلتے چلتے کہ اگر ہم اپنی روح کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ فیملی سٹرکچر بھی ٹھیک ہو, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے گھر سے خاندان کی بہترین مثال تو کوئی ہو نہیں سکتے. میں نے سورہ نور کی آیت مجھے ترجمہ بھی کرنا تھا, میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی, جس میں خانوادہ اہل بیت کا ذکر ہے, جس میں امام حسن علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. وہ اب انشاءاللہ شاید کل پڑھوں گا, انشاءاللہ. لیکن بہرحال جو رسول اللہ نے ہمیں سسٹم دیا, اس میں تو فقط ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ چلڈرن نہیں, اس میں تو پھر گرینڈ فادر اینڈ گرینڈ چلڈرن. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی کیا خاص محبت تھی امام حسن علیہ السلام سے. سبحان اللہ, امام حسین علیہ السلام سے, کہ یہ واقعات دونوں کے لیے ملتے ہیں کہ مثلا پشت رسالت پر سوار ہو جائیں اور رسول اللہ سجدے کو طول دیں, رسول اللہ اپنی گود میں بٹھائیں, ان کے لبوں کو چومیں, اور رسول اللہ یہ فرمائے ابنایا ہادان امامان قاما وقعدا, یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں, چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں, دونوں بیٹے امام ہیں. حسن بھی اسی طریقے سے, حسین بھی اسی طریقے سے. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں, علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں کہ حسین کے امام ہیں. اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے آپ کو آگے, کیا کوئی فضیلت ہو سکتی. حسن مجتبیٰ وہ ہیں جن کی آمد کا بیان سورہ رحمان میں, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. سبحان اللہ. ہم نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے. وہ دو سمندر, ایک ظاہر ہے اس آیت کا, آپ گوگل پہ لکھیے گا, جو دو سمندر ایسے ہیں کہ جو ساتھ بیٹھے لیکن ملتے نہیں ہیں, تو وہ آپ کو گلف آف الاسکا وغیرہ وغیرہ کی اور بھی جگہوں کی دنیا کی مثالیں مل جائیں گی کہ دو سمندر ایک ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہ رہے ہیں, دونوں کا کلر الگ ہے, دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے, دونوں کا ذائقہ الگ ہے, اس آپس میں ملتے نہیں ہیں. بینہما برزخ, ایک بیریئر ہے, اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور حضور نے فرمایا, علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے اور بھی بزرگ علماء شیعہ اور سنی نے لکھا ہے کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ ان دو سمندروں سے مراد علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما ہے. اللہم صلی علی محمد و محمد. علی وہ جو بحر علم اور حکمت ہیں, اور سیدہ وہ کہ جو بحر طہارت و عصمت ہے. اللہ نے بحر علم اور حکمت اور بحر طہارت و عصمت کو ملا دیا. بینہما برزخ, رسول اللہ نے فرمایا کہ برزخ یہ میں خود ہوں. اللہ اکبر. میں انہیں آپس میں ملا دینے والا ہوں کہ یہ چونکہ عصمتی رشتہ ہے, لہذا کبھی بھی ایک دوسرے سے عبور اور تجاوز نہیں کر سکتے. کبھی ای آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا خروج منہما اللؤلؤ والمرجان, ہم ان سمندروں سے لولو اور مرجان خارج کرتے ہیں. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو, مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے, مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. کبھی ای آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ حسن مجتبیٰ جن کی ولادت کا ذکر اللہ نے سورہ رحمان میں کیا ہوا ہے. پھر آئے مباہلہ میں حسن شامل, آئے تطہیر میں حسن شامل, آئے قربہ میں حسن شامل علیہ الصلوۃ والسلام.
باتیں تو مجھے تھوڑا سا مولا حسن علیہ السلام کی صلح کے حوالے سے بھی کرنی تھی، اور مولا حسن علیہ السلام پر جو ایک الزام یہ کہ جو ہمارا معاملہ بھی موضوع بھی بن گیا، فیملی کے حوالے سے بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ شادیاں بہت کرتے تھے اور طلاقیں بہت دیتے تھے. یہ مولا حسن علیہ السلام پر ایک الزام لگایا تھے خاص پلاننگ سے بنی امیہ نے، اس لیے کہ حسن مجتبی ہی کی شجاعت تھی کہ جو کبھی جمل میں نظر آئی، صفین اور نہروان میں نظر آئی. بلکہ روایت میں ساتھ سے ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے محمد حنفیہ جو بہت زیادہ شجاع ہیں، بہت زیادہ شجاع، اپنے وقت کے شجاع ترین افراد میں سے، ان کے لیے مولا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں، اس کا بیان بھی موجود ہے کہ اب وہ حملہ کر رہے ہیں محمد حنفیہ جنگ میں، جنگ جمل، اور جب مولا وہ حملہ کر رہے ہیں تو مولا کہتے ہیں کہ دیکھو آخری صف پر نگاہ رکھنا، تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائیں لیکن اے محمد حنفیہ آپ نہ ہٹنا اپنے مقام سے. اور کیسے حملہ کرنا اور کس شدت کے ساتھ، اور پھر محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں لیکن لشکر کا دباؤ اور پریشر اتنا زیادہ ہے کہ محمد حنفیہ بھی اس لشکر کو بریک نہیں کر پا رہے. اور پھر امام حسن علیہ السلام کو اشارہ کیا میرے مولا علی مرتضیٰ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مولا حسن مجتبی علیہ السلام نے اس شجاعت کے ساتھ حملہ کیا. یہ اس کا جواب بھی ہے کہ بھائی حسن اتنے باہمت نہیں تھے نعوذ باللہ، لہذا جنگ نہیں کی اور حسین نے جنگ کر لی. ارے حسن کی اگر ہمت دیکھنی ہے تو جمل، صفین اور نہروان میں آ کے دیکھو، اسی کا تو زخم لگا ہوا تھا بنی امیہ کو، جو بار بار جا کے مولا حسن کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. مولا حسن علیہ السلام نے اس شدت سے حملہ کیا، اس شدت سے. پہلے ہی حملے میں قلب لشکر میں داخل ہوئے اور پھر میمنہ کی طرف گئے اور میسرہ کی طرف گئے. رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ، یعنی پورا لشکر چند ہی لمحوں میں حسن مجتبی کے پہلے حملے سے تہس نہس ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا لشکر. اسی کا تو بغض تھا کہ حسن مجتبی کے جنازے پر تیروں کی بارش کی تھی، اسی خاتون نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر. تو حسن مجتبی نے جب اپنے جوش اور شجاعت حیدری کا مظاہرہ فرمایا، حیدر کرار کے وارث سے، اور جب واپس پلٹے تو لازمی سی بات ہے، تربیت اولاد میں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ کمپیئر نہ کیجئے بچوں کو آپس میں، ایسا نہ کہ بھائی تم نے وہ کیا، دیکھو وہ یہ کر سکا تم یہ نہیں کر سکے، یہ نہ کہیے جملہ، کیونکہ ہر ایک کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، ہر ایک کو اللہ نے کمال الگ عطا کیے. بچے کو انکریج ضرور کیجئے لیکن ڈسکریج نہ کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کمپیئر کر کے کہ دیکھو تم میں تو وہ نہیں ہے، وہ یہ کر رہا ہے، دیکھو کاش تم بھی ایسا کرتے تو اس طرح سے کرتا ہے تو ہم ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن خود محمد حنفیہ کو یہ فیل ہو گیا، محمد حنفیہ کو یہ فیل ہو گیا کہ میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں اس لشکر کو بریک نہیں کر سکا. لیکن حسن مجتبی نے جب حملہ کیا تو پہلے ہی حملے میں حسن کا ایسا حملہ تھا کہ وہ لشکر تاب ہی نہ لا سکا، پورا لشکر الٹ دیا مولا حسن علیہ السلام نے پہلے حملے میں. اللہ اکبر. تو مولا علی نے خود ہی یہ محسوس کیا کہ محمد حنفیہ کچھ گلٹ محسوس کر رہے ہیں. تو یہ بھی پیرنٹس کا کام ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ وغیرہ، سب سے پہلی کاؤنسلنگ تو خود پیرنٹس کے لیے، پیرنٹس کرتے ہیں اپنے بچوں کی، اور اگر وہ وقت دیتے رہیں تو اتنے زیادہ مسائل کریٹ ہی نہیں ہوتے. ہم کئی سالوں تک بچوں کے لیے فقط اے ٹی ایم مشین بنے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب مسائل اتنے پائل اپ ہو جاتے ہیں پھر آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس کوئی دعا بتلاتے ہیں، ہمارا بچہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتا. ارے بات نہیں سنتا، آپ نے اسے کب وقت دیا تھا 8-10 سال تک؟ تو مولا نے جیسے محسوس کیا کہ محمد حنفیہ کے چہرے پر کوئی گلٹ آ رہا ہے تو کہا بیٹا تم شرمندہ نہ ہو. حسن نے جو لشکر پہلے ہی حملے میں ختم کر دیا اور مقابلہ گویا اب تک ختم ہو چکا ہے، محمد حنفیہ آپ گلٹ محسوس، آپ تم شرمندگی محسوس نہ کرو. تو اس لیے کتنی خوبصورت وجہ بتائی، سبحان اللہ. جب کہیں مولا حسن اور حسین کی فضیلت بھی آتی تھی تو مولا اپنی طرف نہیں منسوب کرتے تھے، رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہے وفائے علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا نے کہا اے محمد حنفیہ آپ فکر نہ کریں، اس طرح کہ مقابلہ تو برابر کی چیزوں کا ہوتا ہے. آئے بات پہنچ رہی میری. مقابلہ تو برابر کی چیزوں کا ہوتا ہے، آپ کا اور حسن کا وہ مقابلہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اے محمد حنفیہ تمہارا اور حسن کا مقابلہ اس لیے نہیں ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. تم میرے بیٹے ہو، حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا مقابلہ نہیں ہے. ابن الرسول، فرزند رسول، ابنا انا کی منزل پر، جسے قرآن کہے کہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا، اگرچہ کہ بیٹی کے بیٹے یہ کل سناؤں گا انشاءاللہ.
مامون رشید نے بھی اعتراض کیا تھا امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ تو رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، بیٹے کے بیٹے تھوڑی ہیں، تو نسل تو بیٹے سے آگے چلتی ہے، بیٹی سے تھوڑی چلتی ہے آگے. اور امام نے قرآنی آیت کے ذریعے سے جواب دیا تھا سورہ انعام کی آیتیں پڑھ کر. آج یہ ایجنڈا میں تھا لیکن وہ وقت بہت گزر گیا. تو قرآن کی روح سے ابن الرسول امام حسن علیہ السلام، ابن الرسول امام حسین علیہ السلام. آپ کیسے سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. فرزند رسول کہتے ہیں نا، یہ ابن رسول اللہ نا، یہ بھی بنی امیہ کی بڑی ان کی اسٹرانگ یہ کوشش رہی تھی کہ کسی طریقے سے ابن رسول کا جو ٹائٹل ہے وہ حسن و حسین پر نہ آنے پائے. علی کے بیٹے یہ کہلائے، رسول کے بیٹے نہ کہلائے. بڑی کوشش تھی ان کی. بعد میں بنی عباس کی بھی کوشش تھی، اور اہل بیت نے ہمیشہ اپنے آپ کو ابن رسول کہا اور اس پر فخر کیا. سبحان اللہ. مولا علی نے فخر کیا اس پر. ایک دفعہ مولا علی آ رہے تھے، رسول اللہ نے بوسہ دیا ان کی پیشانی کا، تو ابن عباس وہاں پر تھے، تو ابن عباس نے کہا تحب ھذا، یا رسول اللہ مولا علی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں جتنی محبت کرتا ہوں نا علی سے، اللہ اس سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ پیغمبر اکرم اپنے تمام تر وسعتوں کے باوجود مخلوق خدا ہے اور وہ واجب الوجود ہے. تو وہ جب محبت کرے گا تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہو سکتی. خدا تو پھر خدا ہے نا، کہ جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے خدا علی سے محبت کرتا ہے. بس عزیزوں، مجھے ایک اور مجلس کے لیے بھی جوائن ہونا ہے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں بات کو. تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلب وجعل ذریتی فی صلب ھذا. اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کی اپنی ذریت سے رکھا ہے اور میری نسل کو علی بن ابی طالب کی ذریت سے رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو علی کی نسل ہے وہ فرزند رسول ہے، حسن حسین فرزند رسول ہے. تو آج ایک طریقے سے نانا اور نواسے کا ماتم بھی ہے اور فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے ابن الرسول کا ماتم بھی ہے. یبن رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ. بس عزیزوں، مولا حسن علیہ السلام کریم ابن کریم ہے. دسترخوان امام حسن کتنا مشہور ہے. مولا کی سنت اور سیرت پر آج بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی اہم بات خاص طور پر ان پینڈیمک کے حالات میں آپ دیکھیے آپ کے آس پاس بالخصوص مومن بھائیوں میں سے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جو امیڈیٹ ریلیشنز ہیں، بہن بھائی جو ہمارے پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے، چاچا ماموں پھپھی خالہ وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں کہ جو وائٹ کالر ہے، ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا بیچارہ، لیکن بڑے شدید کرائسس میں خود مدد کیجیے عزیزوں. اور پھر اپنی کمیونٹی میں مومنین کو انشاءاللہ آپ کر رہے ہوں گے، یہ انشاءاللہ آپ کر رہے ہوں گے. یقیناً مجھے 100% یقین ہے آپ بزرگ علماء کرام کو سنتے رہیں. تو میں تو فقط اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. یہ آپ نے سیکھنا ہے، میں نے سیکھنا ہے دسترخوان امام حسن علیہ السلام سے، کریم ابن کریم آقا. بس عزیزوں، رسول اللہ کی جب شہادت کا موقع آیا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ کو بھی بہرحال زہر دیا گیا تھا. اب اس کی ایک اپنی تاریخ ہے، وہ اپنے کسی مقام پر صحیح. تو اس وقت یہ رسول اللہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. 3 دن بعد عزیزوں سیدہ کے گھر پر لوگ لکڑیاں لے کر آ گئے تھے، اور فاطمہ کے در پر اتنی لکڑیاں جمع کی گئی تھی کہ پڑوس سے افراد 3 مہینے تک آتے رہے اپنا کھانا بنانے کے لیے، فاطمہ کے در کے باہر لکڑیاں لے جاتے تھے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں انہیں حیا بھی نہیں آتی تھی انہیں لکڑیوں سے، کہ جن لکڑیوں سے فاطمہ کا گھر جلایا گیا. فاطمہ کا گھر کیا، رسول اللہ کا گویا گھر جلانا. اللہ رسول اللہ کی جو ازواج جہاں پر رہتی تھی وہ تو محفوظ رہا، لیکن رسول کی جو بیٹی تھی وہ گھر جل گیا. محافظ ولایت و رسالت ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. رسول کی بیٹی ایسے در و دیوار کے درمیان آ گئی. اب یہ 3 سے 4 دن بعد تھی تو ایام محسنیہ اب بھی اب منائے جاتے ہیں، شروع ہو جائیں گے، جہاں حضرت محسن کی شہادت ہے. رسول اللہ کے پہلے نواسے امام حسن نہیں جو شہید ہوئے، رسول اللہ کے پہلے نواسے حضرت محسن ہے جو شہید ہوئے. وہاں پر کہ جو بار بار جس پر دستک ہوتی تھی، اور سیدہ نے 3 مرتبہ بھیج دیا کہ میرے بابا بہت تکلیف میں اور بہت زحمت میں نہ آتے اس وقت ملنے کے لیے. جب تیسری مرتبہ اس نے دستک دی اور سیدہ نے کہا کہ میں تجھ سے بار بار درخواست کرتی ہوں رسول کی بیٹی بن کر، تو پھر آ جاتا ہے دروازے پہ دستک دینے کے. اور رسول اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ اے سیدہ یہ آپ کے در کا احترام ہے. اے سیدہ یہ آپ کے در کا احترام ہے کہ یہ وہ ہے
کہ جس نے نہ کسی نبی سے اجازت لی ہے، نہ ولی سے، نہ وسی سے. فقط اے سیدہ آپ کے در کا احترام ہے کہ ملک الموت بھی جب تک آپ اجازت نہ دیتے آپ کے گھر کے اندر نہیں آتا. اسی سیدہ کے در پر 3 دن بعد یہ ظالم آئے، اتنی لکڑیاں جمع کی، میں نے کہا 3 مہینے تک مدینہ کے لوگ کھانا بناتے رہے انہی لکڑیوں سے. اور سیدہ کہتی تھی واہ بتا واہ رسول اللہ، اے بابا، اے کائنات کے رسول، ابنتوں کی فاطمہ تو رب تکذب. کتنے میں مصائب پڑھوں سیدہ کونین کی زبانی، میرا تو جسم کانپ جاتا اندر سے کہ بی بی کہتی ہے کہ اے بابا آپ چلے گئے، ابنتوں کی فاطمہ تو رب، آپ کی بیٹی کو مارا گیا. اے ملون تیرے ہاتھ ٹوٹ جاتے تو سیدہ پر ہاتھ نہ اٹھاتا. کیسے کہوں جملہ، اے بابا آپ کی بیٹی کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مجھے بھرے دربار میں جھوٹا کہا گیا. عزیزوں بس رسول اللہ رخصت ہو رہے ہیں، ایام فاطمہ بھی آہستہ آہستہ قریب ہے، اس لیے کہ سیدہ پر در گرا. وفات رسول کے بعد دربار میں بلایا گیا، بہت سے لوگ بیٹھے رہے، رسول کی بیٹی کھڑی رہی. بس عزیزوں اس سے زیادہ زحمت کلام نہیں ہے، مجھے آگے امام حسن علیہ السلام کا بھی ذکر کرنا ہے. بس خاندان رسالت میں مصائب ایسے چلے کہ سیدہ در و دیوار کے درمیان آ کے پسلیاں ٹوٹ گئی. محسن شہید ہو گئے. سیدہ کہتی تھی اے فضا مجھے سنبھال لو، میرا محسن مار دیا گیا. اور پھر محسن کے بعد جو دوسرے نواسے کی شہادت ہے وہ امام حسن علیہ السلام، درمیان میں مولا علی کی شہادت مسجد کوفہ میں، اور پھر حسن مجتبیٰ کی شہادت. اور عزیزوں حسن مجتبیٰ کی بھی شہادت ہے نا وہ اتنی دردناک ہے، میرے مولا کو 3 مرتبہ کہا جاتا ہے 3 مرتبہ مسلسل زخمی کیا گیا اور میرے مولا کو بار بار زہر دیا گیا. لیکن جب آج کی رات آئی تو پانی میں زہر ملا کر دیا گیا. جودہ بنت اشعث نے، خود حاکم شام نے 1,00,000 درہم انعام بھجوایا تھا کہ حسن مجتبیٰ کو زہر دے دو. جودہ بنت اشعث نے زہر دیا ہے. نصف شب اٹھے جب پانی کی پیاس بہت لگی تھی. علم امامت سے تو سب جانتے تھے لیکن ظاہری اسباب یہی تھے. حدیث میں آیا ہے کہ ہم ائمہ اپنی موت کو خود اختیار کرتے ہیں حکم پروردگار سے، کوئی امام کو مجبور نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال جس کوزے میں پانی پیا کرتے تھے اس میں زہر ملا دیا گیا تھا. جیسے ہی پانی پیا تو دفعتاً فرمایا ہائے میرا جگر کٹ گیا. جگر کے ٹکڑے تشت میں گرنے لگے. عزیزوں فقط 47 برس کا سن ہے، ٹکڑے گرتے جاتے تھے. مولا حسین علیہ السلام تڑپ کر پہنچے، آنسو بہاتے تشت رکھ دیا گیا. حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گر رہے تھے. حسن مظلوم کو دیکھ کر حسین بہت گریا کرتے تھے. حسن کہتے تھے اے بھیا حسین ایسے گریا نہ کرے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اس لیے کہ جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کی مصیبت کا تو نہیں ہے. عزیزو اس لیے کہ جب حسن شہید ہوئے، شہزادہ قاسم 2 برس کے تھے، کسی نے آ کر قاسم کو تماچے نہیں لگے. کوئی تماچے لگا بھی کیسے سکتا تھا؟ ابھی حسین موجود تھے، ابھی عباس موجود تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ خانوادہ اہل بیت پر نظر اٹھائے. مگر ہائے رے غربت حسین، سکینہ تماچے کھاتی رہی، رخساروں کا رنگ بدلتا گیا. اور ایک مولا حسن کی ایسی مظلومیت ہے جو کسی اور امام کی نہیں. مولا کہتے تھے نانا مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے جب میں مر جاؤں تو ہو سکے مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا. ہائے ہائے حسن کا تابوت چلا. عزیزو آپ نے غریبوں کے تابوت بھی جنازے دیکھے ہوں گے، غریب سے غریب کا بھی جنازہ ہو. کیا دیکھا ہے کبھی ایسا کہ جنازہ گھر سے قبرستان گیا ہو لیکن وہاں پر جگہ نہ مل سکے اور وہ تابوت تمہارا گھر میں آیا ہو؟ یہ رسول کے نواسے حسن مصطفیٰ کا تابوت تھا. 70 تیر حسن کے جنازے پر برس رہے تھے. جب تابوت واپس پلٹا بی بی زینب نے تڑپ کر کہا بھیا حسین میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ کہا بہن زینب امت نے اتنے تیر مارے ہیں. حسن مجتبیٰ کا کفن تبدیل کیا گیا. میں کہوں گا مولا ظلم تو بہت ہوا لیکن 2 بار کفن مل گیا. یا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین کا جنازہ 3 دن تک
کربلا کی تدبیرات پر پڑا رہا، پیکام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، تابوت سے لپٹ کے قاسم پکارے بابا، آنسو اخی کے دیکھو، نوحے سنو بہن کے۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، بی بی زینب تڑپ کے کہتی ہیں، زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے، زینب ہے بال کھولے امت ہے تیر تولے زینب ہے بال کھولے امت ہے تیر تولے، پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے۔ عزیزو بی بی زینب نے تیر نکالے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی، آپ نے مدینہ میں ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے ہیں، ایک بھائی کا جنازہ کربلا میں تیروں پر دیکھا ہے، مدینہ میں تیر نکال لیے، کربلا میں تیر کیوں نہ نکالے بی بی؟ بی بی پلٹ کر جواب دیں گی، ایسا کرنے والے ذرا ساتھ تو صحیح، مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، شب جمعہ عزیزہ ماتم کرنا، جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہہ کے ماتم کرتا جائے، لیکن کربلا کا بھائی حسین امام زمانہ فرماتے، میرا سلام اس شہید پر، میرا سلام اس بی بی پر جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے، زینب کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر کیسے نکالتے۔ السلام علیکم یا ابا من اللہ الارواح التي حلت بفنائك، اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے، شب جمعہ مجلس کی قبولیت کے لیے مولا حسین بھی راضی ہوں گے اگر رک کر کے حسین کو سلام کر لو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا حسين يا حسن يا حسن يا حسن يا حسين۔